اتنا پورشن ہو کے نہیں میڈم پھر کہاں ہوتا ہے؟ میں بار بار میڈم میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ادھر، میں بار بار میں جب سے سینیٹر بنا ہوں میں جو چیزیں وہ کویشچن وغیرہ دیتا ہوں وہ نہیں اٹھتے، ادھر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. پلیز ایک پارلیمانی لیڈر بول رہے ہیں. This is a matter of public interest and I have to speak about it. Please raise it separately. اب ان کو جواب کا Let me. These all are... پلیز آپ پھر الگ بات کر لیجئے گا. آپ ایک ساتھ نہیں، آپ آ جائیں نا اگلے سیشن میں بھی آ جائیے گا and talk. I'm sure it's very important. You should have started with that, no? اب میں ریکگنائز کرنا چاہتی ہوں فارمر سینیٹر سلیم ضیاء جو گیلری میں موجود ہیں. آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں جی. گڈ ٹو سی یو. سینیٹر اعظم نذیر طاہر لاء منسٹر کو جواب کا موقع دے. ہمارے لیے بڑے محترم ہیں آپ. نہیں آپ صرف یہ آپ نے 4 پوائنٹس اٹھائے ہیں. آپ نے نہیں، آپ ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں، ہمارے بھائی ہیں. نہیں سر، یہ میں آپ سے خود استدعا کروں گا. 13 منٹ سر مائک آپ کے پاس رہا ہے. 13 آپ کر لیں بات جی، کر لیں کوئی بات. آئیں آپ کریں، لیکن یہ آپ کر لیں بات. آپ پارٹی کے سربراہ ہیں، آپ کو تو آئیں کریں، آ کے کر لیں. میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ یہ نہ کریں کہ جی میں باہر جا رہا ہوں، آپ نے ہمیں جمہوریت سکھانی ہے، میں نے آپ کی باتوں کا جواب دینا ہے. 18ویں ترمیم پہ بھی دینا ہے، پاک سعودیہ معاہدے پہ بھی دینا ہے، فلسطین پہ بھی دینا ہے، اور لکھ کے آپ کی باتیں رکھی ہیں. آپ بھائی ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، ہم حکومت میں ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ آپ سوال. لیکن میری صرف یہ استدعا ہے، یہ ایوان بھرا ہوا ہے دوستوں سے، سب بولنا چاہتے ہیں. میری بہن بولنا چاہتی ہے، وہ نہیں. I am very tired of this cross talk. Have a seat or leave. Please resume your questions. جی آپ دونوں کراس ٹاک کر رہے ہیں. میڈم چیئرمین، اوہ گاڈ سیک، بہت لوگ ویٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ بیٹھ جائیے نا، آپ کو موقع ملنا چاہیے. آپ سننا نہیں چاہتے؟ ایمل بھائی پلیز، آپ کو میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں دونوں کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سن لیں. نہیں آپ خود آئے ہیں بھائی، آئیے. نہیں یہ کوئی بات نہیں. میں ویسے پھر یہی کہوں گا ایمل ولی صاحب سے، دیکھیے آپ مجھ سے سن لیں. آپ کو 13 منٹ دیے. نہیں ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می پلیز، ڈونٹ شاؤٹ. نو آئی ایم ناٹ شاؤٹنگ ایٹ یو. جی میں بڑا احترام ہے ایمل ولی صاحب کا، ان کی جماعت کا، ان کے بڑوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے جمہوریت کے لیے. نوجوان ہیں، کئی دفعہ جذبات میں زیادہ بات کہہ دیتے ہیں. میں جی نماز کا بریک کر لیں. طارق فضل صاحب سے کہوں گا کہ ایمل ولی صاحب کو لے آئیں ایوان میں تاکہ ان کی باتوں کا آپ لے آئیں ان کو منا کے. اور 10 منٹ کا یو وانٹ ٹو گیو اے نماز بریک، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں 10 منٹ کی. 10 منٹ کی نماز بریک. جی فلور آف ہاؤس پہ یہاں پہ بھی بات ہم کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی بات ہوئی ہے. بالکل آپ کی تجویز درست ہے کہ جب چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں تو پھر سب جب اکٹھے ہوں تو ایک جوائنٹ سیٹنگ بھی ہو جانی چاہیے. جوائنٹ سیٹنگ ویسے بھی لانگ اویٹڈ ہے، اس پہ بھی آپ کو اس پہ بریف کر دیا جائے گا. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک پاکستان کی سفارتی جیت کا تعلق ہے، ماضی قریب میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت سے نوازا ہے اور جس طرح پاکستان کے کردار کو دیکھا گیا ہے، اس میں پاکستان کی قوم جو ہے وہ فخر کرتی ہے. ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں کہ اسلامک بلاک میں کس طرح سے پاکستان کو ایک کلیدی سفارتی کردار ملا ہے. ریجنل پولیٹکس میں پاکستان کو کیا کردار ملا ہے. بھارت کی ایگریشن کے خلاف جب پاکستان نے جواب دیا اور کرارا جواب دیا تو دنیا جہان نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹلائٹس کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے دیکھی. اس کے بعد بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہوا. میڈم چیئرپرسن، آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھی جس کو لیڈ کیا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا، چاہے وہ انڈس واٹر کی یونی لیٹرل انلیگل ریووکیشن ہو یا انڈین فالس کلیمز کے اوپر پاکستان پہ اٹیک ہو، اور جو بھارت کے ڈیلیگیشن کا حشر ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو میں اس ایوان کے توسط سے سب دوستوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھلے کام ہوں، جب ملک کی عزت میں اضافہ ہو، جب ملکی وقار میں اضافہ ہو، تو اس پہ ہمیں تھوڑی بہت تھمپنگ بھی کرنی چاہیے. ہر وقت تنقید جو ہے وہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتی.
ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل پہ بھی بات کریں اور جو ملکی اور بین الاقوامی سطح کے مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں. آپ نے یہ 3-4 چیزوں کے اوپر توجہ دلائی تھی, اس کا آپ کی خدمت میں جواب عرض کیا ہے. آپ کا پیغام وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچا دوں گا کہ آپ وزیر اعظم صاحب آئیں اور اس کے اوپر جب اجلاس ہو رہا ہو وہاں پہ آ کے جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اور امریکہ کے دورے کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی وہ قوم کو اعتماد میں لیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب. آپ سے ایک اور بھی گزارش ہوگی کہ بہت سارے ممبرز بولنا بھی چاہ رہے ہیں, کوئی اور تقاریر بھی, ایشوز بہت ہیں, تو ایک منٹ گزارش, 1 منٹ. پہلے تو میں آپ سب کی طرف سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ 1.5 سال ہو گئے ہیں زیادہ بلکہ اس ہاؤس کو, تو پرائم منسٹر ضرور اپنی یہاں تشریف لائیں اور اس ہاؤس کو بھی ایٹ لیسٹ سال میں 1 دفعہ we should come here and answer questions and address the house. ایک تو یہ گزارش ہم سب کی طرف سے کنوے کر دیں. اچھا جی, اب ایسا ہے کہ میرے پاس 5-6 اسپیکرز ہیں. جی آپ سب کے نام ہیں. اب دیکھیے سینیٹر صاحب باقیوں کا آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں پارلیمانی لیڈر. جی تو میری گزارش سنیں. میری تجویز یہ ہے کہ 6-7 اسپیکرز بہت دیر سے منتظر ہیں. سب کو 3 جی کمٹمنٹ میں تو آپ بھی بول لیجئے گا, مگر دوسروں کو بھی موقع دے دیں. آپ سب کو سنیں گے پھر. ایجنڈا میں نہیں لیں گے, ایجنڈا نہیں ابھی لیں گے, ابھی ہم آپ کو سب کو بات کرنے دیں گے. اچھا چلیں 2 منٹ دے دیجئے, پارلیمانی لیڈر ہیں, 2 منٹ دے دیجئے. احمد بھائی, سینیٹر صاحب آپ بیٹھ جائیں, آپ بول لیجئے گا, آپ ویٹ کر لیں. یو آر ریڈی ٹو, چلیے بول لیں. 2 منٹ, اس کے بعد I'll give you the order now. 1 منٹ. احمد صاحب کے بعد اٹ ول بی مولانا عطاء الرحمان, اس کے بعد سینیٹر اسد قاسم, دین سینیٹر بلال مندوخیل, اور آپ بھی بیٹھیے. جی سینیٹر خالدہ عتیب بھی ہیں, اور آخر میں دلاور خان. سب سے میری گزارش ہے کہ مختصر آپ کریے گا, مگر آپ کے پارلیمانی لیڈر بھی بیٹھے ہیں نا. یہ 2 منٹ مجھے دے دیں تاکہ میں بات کر لوں. بیٹھیے, آپ کو بالکل. تھینک یو میم. جی منسٹر صاحب, I really respect them. Personal relationships and everything, we will keep that respect. انشاءاللہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اختلاف رائے اور اختلاف رکھتے ہوئے بھی ایک بھائی چارے اور دوستانے والا تعلق ہوتا ہے, اور اسی کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. منسٹر صاحب, جو آپ نے عکاسی کی بہترین, یہ وہی عکاسی ہے جو سب سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں جو آف دا سکرینز ہو رہا ہے اس کا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے.